بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے مسائل کا حل لے کر قرآن اور حدیث کی روشنی میں بابر پٹھان اور میرے ساتھ مفتی عبد الرحیم بلالی صاحب جڑ چکے ہیں۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، اعتکاف آنے والا ہے تو اعتکاف کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور اعتکاف کے کیا فضائل ہیں اسلام کے اندر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد فضل کرم احسان ہے جس اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ کچھ ایام نصیب فرمائے، اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں مکمل رمضان المبارک اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں سے نصیب فرمائے۔ سوال یہ کیا ہے کہ اعتکاف کی کیا فضیلت ہے اور اعتکاف کے کیا مسائل ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اعتکاف یہ اس امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کی طرف سے ایک خاص انعام اور خاص تحفہ ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اعتکاف کو آپ یوں سمجھیں کہ ایک انسان باقی ساری زندگی اللہ رب العزت سے بہت دور رہ کر گزارتا ہے، اور گناہوں کے اندر وہ لت پت ہو جاتا ہے، طرح طرح کے گناہوں کے اندر وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت رمضان کی صورت میں اس کو ایک آفر کرتے ہیں کہ اے میرے بندے آ جا، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں ہم جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین جن کی وجہ سے آپ بار بار گناہوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہو، تو اللہ رب العزت اس مبارک رمضان کے اندر ان شیاطین کو بھی بند کر دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان آسانی سے نیک اعمال پر کھڑا ہو جاتا ہے، توبہ استغفار کی اس کو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، یعنی ہر نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ 20 دن ایسے اس کے رمضان کے گزرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت مزید یہ کرم کرتے ہیں کہ آخری جو رمضان کا آخری عشرہ ہے اس میں ایک ایسا عمل جاری کر دیا ہے کہ اس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ یہ اعتکاف صرف ایک اعتبار سے اسی امت مسلمہ کا خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے جو امتیں ہیں، اس سے پہلے جو قومیں آئی ہیں، جو پیغمبر آئے ہیں، ان کے یہاں بھی اعتکاف رائج تھا۔ قرآن کریم میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں، اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی جو ہے اپنے مذہب کے اعتبار سے اعتکاف کا وہ تصور پایا جاتا ہے۔ اعتکاف کا خلاصہ یہ ہے کہ فضائل کی اگر ہم بات کریں اور اس کا جو حقیقت ہے اعتکاف کی، یعنی اس کی روح، وہ یہ کہ ایک انسان اپنا مال جان اپنے اہل و عیال سے ہٹ کٹ کر صرف اپنے ساری ذات کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یعنی ایک اللہ رب العزت کے خاص مہمان بن جاتا ہے۔ اپنی جگہ وہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ میرے لیے سارے دروازے دنیا کے بند ہو گئے، اب صرف اور صرف ایک ہی دروازہ میرے لیے، وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے کہ یا اللہ، جب تک نہ میری مغفرت نہیں ہوگی، جب تک نہ میرے مسائل حل نہ ہوں، تب تک میں آپ کے در سے اٹھوں گا نہیں۔ ٹھیک، یہ اس اعتکاف کی حقیقت ہے، یعنی اپنے مال سے دور ہو کر، اپنی اہل و عیال سے دور ہو کر، اپنے کاروبار سے، اپنی تمام تجارت سے انسان ہٹ کر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا جو ہے وہ مہمان بن جاتا ہے۔ تو اس اعتکاف کی مختصر ایک حقیقت ہے۔ اب اس اعتکاف کی فضیلت کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ جاننی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے فضیلت کے اعتبار سے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلسل کے ساتھ کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر بھی روایت ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لمحے تک جو ہے اس اعتکاف کی اس طریقے کو جاری رکھا،
یعنی مسلسل آپ اعتکاف کرتے رہے. جی. صرف آپ کی مبارک زندگی میں 2 مرتبہ شاید آپ کا اعتکاف رہ گیا، لیکن اس کی بعد میں آپ نے قضا بھی کی ہے. جی. اسی وجہ سے اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اس کو مسنون اعتکاف کہتے ہیں. جی. مسنون اسی عمل کو کہا جاتا ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت فرمائی ہو، اس پر جو ہے پابندی سے اس کام کو آپ نے کیا ہو. جی. لہٰذا اعتکاف چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال کیا ہے، جی. تو لہٰذا اسی وجہ سے اعتکاف کیا سنت قرار دیا گیا رمضان کے آخری عشرے کا. یعنی سب سے بڑی فضیلت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس اعتکاف کو فرمایا ہے. جی. اور دوسری حدیث یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کرے اللہ رب العزت اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. یعنی 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب صرف اور صرف 10 دنوں کا اعتکاف کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو عنایت فرمائیں گے. اور ایک دوسری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صرف 1 دن کا اعتکاف کرے رمضان میں تو اللہ رب العزت اس 1 دن کی بدولت اس کو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ فرما دیتے ہیں. اور ہر ایک خندق کا فاصلہ جو ہے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہ زمین و آسمان کے درمیان میں جو خلا ہے جو مسافت ہے اتنا. یعنی گویا کہ وہ انسان بالکل جہنم سے دور ہو جاتا ہے. یعنی جہنم میں کم از کم انسان نہیں جائے گا اور صحیح طریقے سے وہ اعتکاف کرے گا. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا میدان معاشر میں جو ہے اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ وہاں نہیں ہوگا. جی. اس وقت جو ہے اللہ رب العزت کچھ بندوں پر مہربان ہو جائیں گے اور ان کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. سبحان اللہ. ان میں سے ایک وہ انسان بھی ہے کہ جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہے. جی. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ جو اعتکاف میں انسان بیٹھتا ہے اس کا دل بھی کہاں ہوتا ہے، اس کا دل 24 گھنٹے مسجد ہی کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ یہ فضیلت بھی جو ہے اس کو حاصل ہو جائے. جی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہوا یعتکف الذنوب، یعنی جو معتکف ہوتا ہے جو اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ہر گناہ سے جو ہے بچ جاتا ہے. جی. آج کے دور میں کتنی بڑی بات ہے کہ ایک انسان جو ہے مکمل طور پر جو ایک ایسے ماحول میں آ جائے کہ جہاں اس کو کوئی گناہ ہی نہ ہو، بس وہ صرف ہی اعتکاف ہے. بالکل. لہٰذا اگر ایک انسان کے 10 دن اس انداز سے گزر جائیں کہ وہ ہر گناہوں سے جو پاک و صاف رہے، اس سے بڑی اس کے لیے خوش قسمتی کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. بالکل. تو یہ تھی کچھ مختصر فضیلتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. یعنی مقبول حج اور عمرے کا ثواب، 2 حج اور عمرے کا ثواب، اور ایک جہنم سے کوسوں دور انسان رہے گا اور بے شمار فضیلتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی. اور حضرت اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا؟ اس سوال سے پہلے ہم یہ جانیں کہ اعتکاف جو آنے والا اعتکاف ہے اس کی کیا شرائط ہیں جی. اور کب سے شروع ہوگا اور کب تک یہ اعتکاف رہے گا. جی. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اعتکاف جو شروع ہوگا یہ رمضان المبارک کی 20ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک اعتکاف رہتا ہے. جی. ٹھیک. یعنی جس انسان کو مرد کو اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ ہو اور جس مسجد میں بیٹھنے کا ارادہ ہو، جی. 20ویں تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے وہ اپنے تمام ساز و سامان کو لے کر جو اس کو وہاں ضرورت آئے گا اور اعتکاف کی نیت کر کے اور مسجد میں بیٹھ جائے. جی. اور بہتر یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ عصر کی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ. جی. یعنی عصر کے بعد وہ باہر نہ آئے. لیکن اگر وہ کسی وجہ سے عصر کی نماز وہاں نہیں پڑھ پایا تو کم از کم غروب آفتاب سے پہلے لا محالہ اس کو اس مسجد میں داخل ہونا ہے جہاں وہ اعتکاف کرتا ہے. جی. تو نمبر 1 اعتکاف کی نیت کرنا ہے. جی. نیت کے بغیر اعتکاف نہیں ہو سکتا ہے. مسنون اعتکاف کی نیت 10 دنوں کے لیے برابر ہے. جی. اب شرط کیا ہے اس کے لیے؟ نمبر 1 مسلمان ہونا. جی. اس کا مطلب اعتکاف ایک عبادت ہے، مسلمان ہونا اس کے لیے شرط ہے، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا ہے. جی. اور نمبر 2 عاقل ہونا. اس کا مطلب ہے جو پاگل ہو، مجنون ہو، اس پر اعتکاف لازم نہیں، کیونکہ وہ مسجد کی اس پر جو اسلامی احکامات کا وہ مکلف نہیں ہے. اور نابالغ ہونا اس کے لیے شرط نہیں ہے. جی. یعنی نابالغ جو بچہ ہے جس کے اندر وہ شعور و فہم ہے، وہ پاکی صفائی کا وہ خاص خیال رکھ سکتا ہے. جی.
لیکن ہے نابالغ، وہ بھی اعتکاف کر سکتا ہے، اعتکاف میں بیٹھنے کا کوئی حرج اس میں نہیں ہے، البتہ مسنون اعتکاف اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا، جی وہ نفلی اعتکاف ہوگا اس کا، لیکن اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا۔ جس طریقے سے کوئی نابالغ بچہ اگر نماز پڑھے تو نماز صحیح ہو جائے گی، لیکن فرض اس کی طرف سے ساقط نہیں ہو، تو یہ مسئلہ ہے۔ تو میں نمبر 1 شرط تھی مسلمان ہونا، عاقل ہونا، اور نمبر 2 وہ حالت جنابت سے پاک ہونا، یعنی اگر مرد ہے اس حال میں وہ اعتکاف گاہ میں پہنچ جائے کہ وہ جنابت سے کیا ہو، پاک ہو، یعنی وہ پاک صاف ہو۔ ہاں اگر کوئی انسان ایسے ہی بیٹھ گیا اعتکاف میں، جی اعتکاف اس کا تو صحیح ہو جائے گا لیکن گناہگار ضرور ہوگا، جی لیکن گناہگار ضرور ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر ایک انسان غروب آفتاب کے بعد وہ مسجد کے اندر چلا گیا اعتکاف میں، تو اعتکاف مسنون ادا نہیں ہو جائے گا، جی یعنی اعتکاف اس کا ہوگا لیکن وہ نفل بن جائے گا، تو مسنون اعتکاف اس کا نہیں رہے گا۔ جی تو اسی طریقے سے یعنی ایک ایسی مسجد کے اندر اعتکاف کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو، جی اور وہ مسجد ہو۔ اس کا مطلب ہے اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا ضروری ہے، اور ایک ایسی مسجد کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر 5 وقت کی نماز ہوتی ہو۔ اور یہ اعتکاف جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، جی یعنی اگر ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، ایک علاقہ ہے، اگر اس میں کوئی ایک فرد بھی اعتکاف کے اندر بیٹھ جائے مسجد میں تو سارے بستی کی طرف سے جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، یعنی بچ جائیں گے وہ۔ جی اگر کوئی بھی بستی کے اندر اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو ساری بستی جو ہے وہ گناہگار ہوگی۔ جی تو لہٰذا سب سے پہلے جو مسجد کے جو نگران ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں، ان کو یہ دیکھ لینا چاہے کہ ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس کی میں ذمہ داری لیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں کوئی اعتکاف نہ بیٹھے، یعنی اعتکاف کو قائم کرنے کا ہمیں اہتمام کرنا ضروری ہے۔ جی تو مسجد کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ کچھ شرائط تھیں جو اعتکاف کے لیے ضروری تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اجرت پر ہم، کرائے پر ہم کسی کو اعتکاف میں نہ لائیں۔ جی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محلے والے تیار نہیں ہو رہے ہیں اعتکاف کے لیے، تو کسی دوسرے گاؤں کے آدمی کو ہم نے لایا اور اس کو اجرت اس کے ساتھ متعین کر دی کہ 5,000 دیا جائے گا، 10,000 دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اجرت پر اعتکاف کرنا بالکل بھی صحیح نہیں ہے، وہ ساری بستی گناہگار ہوگی، یعنی وہاں اعتکاف ہوا ہی نہیں۔ ہاں اگر کوئی دوسری بستی کا آدمی خود آتا ہے اور آپ کی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جی اور بغیر اجرت کے، جی ہاں سحری اور افطاری کا آپ انتظام کر سکتے ہیں، وہ الگ مسئلہ ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ اعتکاف درست ہو جائے گا۔ جی تو اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جائے گا؟ ہاں بڑا اہم سوال ہے کہ اب جب اعتکاف، ایک انسان اعتکاف کے اندر بیٹھ گیا، اب جو ہے اس کو بہت خیال رکھنا ہے اپنے اس مسنون اعتکاف کا۔ جی یاد رکھیں جس قدر اس کی فضیلت بھی ہے، لیکن یہ بہت نازک مسئلہ ہے، یعنی یہ ٹوٹنے میں بھی اس کو کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ جی اب مسئلہ ہے کہ کن چیزوں سے اعتکاف ہمارا ٹوٹ سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان ضرورت شرعیہ یا ضرورت طبعیہ یا ضرورت ضروریہ، حاجت ضروری جس کو کہتے ہیں، اگر ان 3 چیزوں کے علاوہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی مسجد سے باہر نکلا، جی مسجد کے حدود سے باہر نکلا ایک لمحے کے لیے بھی، تو اس کا اعتکاف مسنون وہیں ٹوٹ جائے گا۔ جی یعنی مثلا ایک انسان کو وضو کی حاجت نہیں تھی، وہ یوں ہی ایسے یعنی بلا ضرورت جو ہے مسجد سے باہر نکل گئے ایک ہی لمحے کے لیے، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا۔ جی ایسے ایک انسان کو حاجت، غسل کی حاجت نہیں تھی، وہ ایسے جو ہے نہانے کے لیے چلا گیا وہ، جی ٹھیک، یا حمام ہے، آج کل ہماری مسجد میں حمام کا سسٹم ہے، یاد رکھیں جو حمام ہماری مسجدوں کا ہوتا ہے وہ مسجد کے حدود میں نہیں آتا ہے۔ جی اگر ایک معتکف جو اعتکاف میں بیٹھنے والا ہے، اگر وہ بلا ضرورت شرعیہ حمام میں چلا جاتا ہے، جی حمام میں اگر جی ایک ہی سیکنڈ کیوں نہ ہو، اس کا اعتکاف ختم ہو گیا، اب وہ مسنون اعتکاف نہیں رہا۔ تو کوشش کرنی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جن سے ہمارا اعتکاف مسنون وہ ٹوٹ سکتا ہے، وہ ختم ہو سکتا ہے۔ ان میں سے ایک موٹا مسئلہ یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے ہم ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے مسجد سے باہر نہ نکلیں۔ جی اب ضرورتیں کیا ہیں؟ مثال کے طور پر
وضو کرنا یہ اس کی ضرورت ہے بالکل اس کے لیے وہ بس اسی قدر مسجد سے باہر نکل سکتا ہے جتنا ٹائم اس کو وضو میں لگ سکتا ہے اور نمبر 2 پیشاب پاخانہ ہے اس کے لیے بیت الخلا چاہے مسجد کے ہوں یا مسجد سے باہر ہوں جہاں بھی اس کو سہولت ہو سکے وہاں وہ جا سکتا ہے اس دوران جانے اور آنے میں اور حاجت پورا کرنے میں وہ اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے بس اوقات بہت سارے لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں تو اور بیت الخلا ایک ہی ہوتا ہے تو کبھی انتظار کرنا پڑتا ہے تو جتنی دیر وہ وہاں انتظار کرتا ہے اس سے بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا انتظار کرنے میں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک انسان اعتکاف میں بیٹھا ہوتا ہے تو اس کو کھانے سحری اور افطاری لانے والا کوئی نہ تو یہ انسان اپنے سحری اور افطاری کا انتظام خود بھی کر سکتے ہیں گھر جا بھی سکتا ہے لیکن اس کو اتنا ہی ٹائم گھر میں رہنا ہے کہ پہلے انتظام کر جو ہی وہ تیار ہو جائے تو یہاں سے انسان جائے ایسا نہیں کہ یہاں سے جائے اور آرام سے پہلے کچن میں بیٹھے حال چال پوچھے اس کے بعد بوری میں لائے وہ کھانا پینا ایسا نہیں ہے تو اسی طریقے سے جنازہ کے لیے بھی نہیں نکل سکتا ہے کسی کی بیمار پرسی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتا ہے یا تعزیت پر بھی نہیں جا سکتا ہے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ضرورت سے زائد ہیں یعنی ان چیزوں کے لیے ایک معتکف مسجد سے نہیں نکل سکتا ہے ہاں اگر چلتے چلتے جو ہے یہ چیزیں آ گئی راستے میں مثال انسان وضو کی غرض سے نکلا تو راستے میں کسی بیمار کی جو ہے خبر گیری کر لی اس نے تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے یا جنازہ کھڑا تھا جنازے میں شامل ہو گیا حالانکہ نکلا کس کے لیے وضو کے مقصد کے لیے ٹھیک تو یہ چیزیں کچھ ہیں یہ کر سکتے ہیں لیکن چلتے چلتے یا اس سے کسی سے بات چیت وہ ٹھہر کر تو نہیں کر سکتا لیکن چلتے چلتے جو ہے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے سلام کا جواب دے سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ اب جب ایک انسان اپنے سارے نظام کو چھوڑ کر مسجد میں پہنچ گیا اب اس کو اپنے اوقات جو ہے بڑے قیمتی بنانے ہیں بڑے قیمتی بنانے ہیں یعنی ذکر و اذکار تسبیحات توبہ استغفار ہر نماز کی پابندی اس کو کرنی چاہیے چاشت ہو اوابین ہو صلاۃ الحاجت ہو صلاۃ الاستخارہ ہو صلاۃ التسبیح ہو یعنی یہ تمام عباداتیں وہ انجام دیں خصوصاً جو ہے شب کا اہم مقصد وہ یہ ہے اعتکاف کا جو اہم مقصد ہے وہ ہے شب قدر کی تلاش اصل اس کا نقطہ یہی ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال جو ہے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا اور فرمایا شب قدر کی تلاش میں نے اعتکاف کیا اور پھر دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف فرمایا کہا شب قدر کی تلاش میں نے اعتکاف کیا لیکن پھر فرمایا کہ مجھے کسی بتلانے والے نے فرشتے نے یہ خبر دی کہ شب قدر جو ہے رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو لہٰذا جو افراد میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے وہ آ جائے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے کا اعتکاف بھی فرمایا صرف اس غرض سے کہ شب قدر کی تلاش یعنی شب قدر اگر کسی انسان کو شب قدر نصیب ہو جائے تو اس کا بیڑا پار ہو گیا بالکل اب جو اعتکاف میں بیٹھا انسان اس کے لیے شب قدر کی تلاش بہت آسان ہے بالکل اس کو کرنا ہی نہیں ہے کچھ بالفرض اگر وہ کبھی سو بھی گیا تو تب بھی وہ اللہ کو یہ کہہ سکتا ہے یا اللہ ٹھیک اگرچہ میں سویا تھا اس رات کو لیکن کم از کم اعتکاف میں تو تھا بالکل صحیح ٹھیک اعتکاف تو اس اعتبار سے شب قدر کی تلاش یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم سب کی خصوصاً رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اور جو معتکفین حضرات ہیں ان کے لیے تو بہت آسان ہے اور مقصد یہ ہے کہ شب قدر کی کیا تلاش تاکہ اس کا جواب اہتمام کریں اچھا کچھ چیزیں ہیں جو ایک معتکف کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے وہ یہ ہے کہ وہ چبوترا بنا سکتا ہے وہ حجرہ وہ بنا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ اتنا لمبا چوڑا نہ بنائے کہ دوسرے نمازیوں کو دقت پریشان اور مختصر سامان وہ مسجد کے اندر لائے ایسے نہیں کہ 2-4 لحاف لے آ رہا ہے اور ٹرنک لا رہا ہے اور بسترے لا رہا ہے نہ جانے کیا کیا تو ایسا نہیں ہے بالکل مختصر سامان لائے جو اس کی ضرورت ہو ضرورت کے حساب سے وہ اپنا سامان لا سکتا ہے اسی طریقے سے وہ اپنے کپڑوں کو چینج کر سکتا ہے اور تیل استعمال کر سکتا ہے اور کنگھی استعمال کر سکتا ہے خوشبو استعمال کر سکتا ہے یہ سرما استعمال کر سکتا ہے یہ تمام چیزیں وہ کر سکتا ہے ان چیزوں کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طریقے سے فون پر بات چیت بھی کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم اس فون کا جو سسٹم ہے اس کو بالکل ختم ہی کر دیں بند رکھ دیں تاکہ
جو مسجد کا ماحول ہمیں مکمل اس سے فائدہ ملے، اور جو اس اعتکاف کی جو انوارات ہیں، وہ برکات ہیں وہ ہم کو نصیب ہو جائے، جی، اور دینی کتابوں کا مطالعہ کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے بغیر اجرت پر یہ چیزیں وہ کر سکتا ہے۔ جی، اور کوئی تاجر اعتکاف میں بیٹھ گیا تو وہ تجارت کی جو چیزیں بھی وہ تجارت بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ تجارت کا سامان اس کو مسجد میں نہیں لانا ہے۔ جی، یا کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو اس کے پاس کوئی بیمار آیا تو اس کا وہ نسخہ وغیرہ دوائی لکھنے کی اس کو اجازت ہے، لیکن وہ بغیر اجرت کے وہ چیزیں ہوں۔ جی، کیا عورتیں اعتکاف کر سکتی ہیں حضرت، اور کہاں بیٹھنا چاہیے عورتوں کو؟ ہاں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ عورتیں اعتکاف کر سکتی یا نہیں؟ جی، بالکل، عورتیں جو ہیں وہ اعتکاف کر سکتی ہیں، جس طریقے سے مرد حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں اسی طریقے سے عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں۔ جی، لیکن عورتوں کا جو اعتکاف ہوگا وہ مسجد نہیں ہوگا، بلکہ ان کے گھر کا وہ کمرہ جو انہوں نے نماز کے لیے جو مخصوص کیا ہے، جی، تو وہ بھی 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے وہ نیت کر لیں کہ اس کمرے میں جائیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں، مسنون اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو جس طریقے سے مرد کے لیے وہ حدود ہو گئی مسجد، اس سے باہر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ایسے عورت کے لیے وہ کمرہ بن گیا، جی، جی، تو اس کو بھی وہاں سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مرد کو جنابت سے پاک ہونا ضروری ہے، ایسے جو عورت اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو نمبر 1 تو شوہر کی اس کو اجازت ہو۔ جی، شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں بیٹھنا جائز نہیں ہے، شوہر کو بھی چاہیے کوئی اجازت دے دی اس اہم کام کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ ان ایام سے جو ہے پاک و صاف ہو، حیض ہو یا نفاس ہو، ان چیزوں سے وہ پاک و صاف ہو۔ اس حالت میں جو اعتکاف میں بیٹھ نہیں سکتی، کیونکہ اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ جی، اہم بات یہ ہے، اس اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب وہ حیض و نفاس سے ہوگی تو ان دنوں میں تو اس کو روزہ نہیں ہے، بالکل، لہذا اعتکاف بھی نہیں ہے۔ جی، اسی طریقے سے کوئی عورت بیٹھ گئی اعتکاف میں، اس وقت وہ پاک و صاف تھی، لیکن 1-2 دن ہو گئے، وہ پیریڈ کا مسئلہ ہو گیا اس کو، تو فوراً وہ اپنے اعتکاف وہ ختم کر دے، اس کا اعتکاف وہیں ٹوٹ گیا۔ جی، ٹھیک، جی، کیونکہ روزہ بھی نہیں رہا، اب وہ اعتکاف بھی نہیں رہا۔ ایسے جو مرد حضرات اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر کسی کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو سمجھے کہ اس کا مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ جی، مسئلہ یہ ہے حضرت، اگر اعتکاف عورتوں کا ٹوٹ جاتا ہے تو اس حال میں پھر اس کو قضا کرنی ہوگی اس اعتکاف کی؟ ہاں، صرف اسی دن کی قضا اس کو کرنی ہے، صرف انہی دنوں کے لیے؟ اس جس دن مطلب جس دن اس کا پیریڈ کا مسئلہ ہوا، اسی دن کی اس کو کیا کرنی، اس ایک دن کی اس کی کیا کرنی ہے، قضا۔ ایسے جس مرد کا اعتکاف مسنون ٹوٹ گیا، صرف اس ایک دن کی اس کو کیا کرنی ہے، قضا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک انسان کا مسنون اعتکاف ٹوٹ گیا کسی وجہ سے، اب کیا وہ باہر چلا جائے یا وہیں بیٹھا رہے؟ مردوں کی بات ہو رہی ہے، تو بہتر ہے جب وہ آیا ہے 10 دن کے لیے، ٹھیک، اس کا وہ مسنون اعتکاف نہیں رہا کسی وجہ سے، تو کم از کم نفلی اعتکاف تو کر سکتا ہے وہ، اسی مسجد میں بیٹھ کر اور دیگر عبادات میں جو اپنے آپ کو لگا سکتا ہے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ اعتکاف اس مقصد سے انسان کرے کہ اس اعتکاف کا اثر جو ہے پوری زندگی پر نافذ ہو۔ جی، بالکل، ٹھیک، یعنی اپنے آپ کو یہ تیار کرے، مثال، اور بہتر یہ ہے کہ جن عادات کے اندر، یہ گندی عادات کے اندر یہ انسان گرفتار ہے، مثال بہت سارے گناہوں کا جو ہے وہ عادی بن چکا ہے، ان تمام جرائم کی ایک لسٹ بنا لے، اور اللہ کے سامنے اس لسٹ کو پیش کرے، یا اللہ یہ گناہ بھی میں نے کیا، یہ جرم بھی میں نے کیا، لہٰذا میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر اس انداز سے انسان اعتکاف گزارے تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ یہ اعتکاف اس کی پوری زندگی کے سدھار کا ذریعہ بن جائے گا، جو کہ مقصد بھی ہے۔ جی، مفتی صاحب ہمارے پروگرام میں آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کا لال بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن جاری کر دیجئے تاکہ آنے والا ہر ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ تک۔